عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة ومن أشبع صائما سقاه الله من حوزي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی۔ یہ جو حدیث ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں ارشاد فرمایا۔ اور اس حدیث میں، اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی ساری فضیلتوں کو سمیٹ لیا۔ چونکہ رمضان سے پہلے 2 جمعات میں سفر پر تھا، اس لیے مناسب تو یہ تھا کہ یہ حدیث رمضان سے پہلے ہی بیان کر دی جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب شعبان کا مہینہ ختم ہوا، اس کا آخری دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر چھا گیا ایک بڑا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں برکتیں سمیٹو، اس میں دولت سمیٹنے کی کوشش نہ کرو، برکت سمیٹنے کی کوشش کرو۔ آج
ہمارے تاجر اور ہمارے بازار کے لوگ، مارکیٹوں والے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے دولت سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مال سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کی برکتیں سمیٹو۔ اور برکت کے لیے زیادہ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ برکت اللہ جس کو عطا کر دے اس کے لیے تھوڑا سا مال کافی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات چھپا کے رکھی ہے، مخفی رکھی ہے۔ اس ایک رات میں اللہ کی عبادت اگر کوئی کرے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 83 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، لیکن لیلۃ القدر ایک رات میں اگر اللہ کی عبادت کر لیں 83 سال کی عبادت سے اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے میں دن کے روزے تم پر فرض کیے، دن کے روزے تم پر فرض کیے، اور رات کا قیام تراویح تمہارے لیے نفل کے درجے میں مقرر فرما دی۔ دن کا روزہ فرض، رات کی تراویح نفل کے درجے میں، سنت کے درجے میں۔ اب دن کا روزہ اللہ نے کیوں فرض فرمایا؟ ایسا نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی اور اللہ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دیا بچت کے لیے کہ کم کھاؤ، 2 وقت میں کھاؤ تاکہ کھانا بچ جائے، ذخیرہ جمع ہو جائے، اس لیے نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ حدیث پاک میں ہے ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض فإنه لم یغز ما فی یدہ، جب سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے اب تک وہ کھلاتا پلاتا ہے اور خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ایک ذرہ کمی نہیں آئی۔ تو اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ اس وجہ سے نہیں کہ کھانے میں کمی آ گئی اور تم بچت کرو، روزہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تمہارا روحانی علاج ہے۔ تم سال کے 12 مہینے اپنے جسم کو غذا دیتے ہو، خوراک دیتے ہو، صبح کھاتے ہو، دوپہر کو کھاتے ہو، شام کو کھاتے ہو، تمہارا جسم قائم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ اگر 1-2 دن اپنے جسم کو خوراک نہ دو تو جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا دین کی صورت میں ہے، اعمال کی صورت میں ہے۔ روح کو طاقت ملتی ہے نمازوں سے، روزوں سے، اور تلاوت قرآن مجید سے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو رمضان کا مہینہ اس میں روزہ اس لیے فرض فرمایا تاکہ تمہاری روح مضبوط ہو جائے، روح طاقتور ہو جائے۔ اور رات کا قیام نفل کے درجے میں اللہ نے رکھا، تراویح کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باجماعت تراویح 3 دن پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ رات کو تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنا دی۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تراویح ادا کریں گے، نفل نماز ادا کریں گے۔ دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے، صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنا دی۔
تیسرے دن پھر جب کھڑے ہوئے صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنا دی۔ اگلے دن صحابہ انتظار میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف والی جگہ سے نہیں نکلے، صحابہ کھانس رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، دیر سے نکلے اور یہ فرمایا اے لوگو، میں نے دیکھا کہ تم اس نفل نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہو کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی، ہے نفل، سنت ہے، اگر تمہارا اہتمام میں نے دیکھا تو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جائے تو تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے، اس لیے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پڑھو، گھروں میں پڑھو، مسجد میں الگ پڑھو۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی ایسا ہی ہوا، الگ الگ نفل پڑھتے تھے، اور کہیں 2-4 آدمیوں کی جماعت تھی، کہیں 3 آدمیوں کی جماعت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں مسجد کی طرف نکلے اور دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں 2-4 آدمیوں کی جماعت ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں کہ اکٹھی نماز پڑھیں با جماعت تو اچھا ہوگا۔ چنانچہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم امام بن جاؤ، اور صحابہ سارے پیچھے مقتدی بنے، اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف فرمائی، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، 20 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنا خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اس کی ابتدا ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی کرائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر مداومت کرائی، 20 رکعت تراویح با جماعت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہ تراویح 20 رکعت خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ ایک بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ حرمین شریفین میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک، خلفائے راشدین کے دور سے لے کر اب تک 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، 20 رکعت، اور جو 8 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ بیچ میں سے بھاگ جاتے تھے، 8 پڑھ کر بھاگ جاتے تھے، لیکن تراویح 20 رکعت تھی۔ لیکن موجودہ حکمرانوں نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے اور جس طرح دیگر کئی پابندیاں لگائیں، تراویح کی نماز بھی 10 رکعت کر دی، 20 سے کم کر کے 10 رکعت کر دی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آخر 20 رکعت خلفائے راشدین کی سنت ہے، اگر کوئی 20 نہیں پڑھنا چاہتا، 8 پڑھنا چاہتا ہے، اس کو کس نے روکا؟ وہ 8 پڑھ کر چلا جائے۔ جبکہ حرمین شریفین صرف اس طبقے کے لیے نہیں جو 8 رکعت پڑھنے والے ہیں، وہاں حنفی بھی آتے ہیں، شافعی بھی آتے ہیں، مالکی بھی آتے ہیں، حنبلی بھی آتے ہیں، جبکہ ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں متفق ہیں اس بات پر کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس کی ضرورت کیا تھی کہ 8 20 سے جو ہے کم کر کے 10 رکھ دی؟ پہلے کورونا کی وجہ سے 10 رکعت کر دی، اب کورونا کی پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن اب 10 کس وجہ سے رکھ دی؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو عقل اور سمجھ عطا کر دے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ رمضان کی خصوصیات، رمضان کی برکات، کہ جو شخص رمضان میں ایک نفلی عبادت ادا کرے
نفلی عبادت، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض عبادت ادا کرے۔ اور یہ یاد رکھیں فرض کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ مثلا فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، اگر کوئی شخص ایک دن فجر کی نماز چھوڑ دے، نہ پڑھے، اور ساری زندگی نفلیں پڑھتا رہے، ساری زندگی، ان 2 رکعت کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا، یہ فرض ہے۔ تو رمضان میں جو نفلی عبادت ادا کرے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض عبادت ادا کرے، اور جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرے۔ رمضان میں ایک فرض نماز پڑھے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض نمازیں ادا کرے۔ ایسی برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا رمضان کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بھی مہینے میں مال کا مالک بنا جو بقدر نصاب ہو، اس مہینے سے لے کر جب سال پورا ہوا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ زکوٰۃ کا جو ادا کرے گویا کہ 70 روپے اس نے ادا کر دیے۔ تو رمضان میں اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، رمضان کا مہینہ یہ صبر والا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ آپ لوگ سب مشاہدہ کرتے ہیں اس کا، کہ پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن نہیں پی سکتا، اور افطاری سے چند منٹ پہلے سارے کھانے دسترخوان پہ موجود ہیں، افطاری کا سامان موجود ہے، لیکن کسی چیز کو بھی منہ میں نہیں ڈال سکتا، ہاتھ بھی اس کو نہیں لگا سکتا کھانے کی نیت سے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، غریبوں کی خبر گیری کا مہینہ ہے۔ اگر تم نے اپنے دسترخوان پہ 4-5 قسم کے کھانے تیار کیے، ان میں سے 1-2 قسم کے کھانے کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ اس کا بھی دسترخوان سج جائے، وہ بھی اپنے دسترخوان پر مل کر کھانا کھائیں۔ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں غریبوں کو لائن میں لگا کر ان کو زکوٰۃ دینا، ان کو راشن دینا اور ان پر صدقہ تقسیم کرنا، یہ شیطان کو خوش کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور اپنے نام کے لیے۔ اور وہاں کیمرے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور تصویریں لیتے ہیں، 10 کلو کا تھیلا آٹے کا پکڑاتے ہیں اور تصویر لیتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کی جائے خفیہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنا خفیہ صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ خفیہ صدقہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر آگے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس میں مسلمان کی روزی بڑھ جاتی ہے، رزق زیادہ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا بھی ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ گھر میں 1 قسم کا کھانا پکتا ہے، رمضان کے مہینے میں 2-4 قسم کا کھانا پکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کے افطاری کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. جو کسی روزے دار کو افطاری کرا دے، رمضان میں کسی روزے دار کو افطاری کرا دے تو کیا انعام ملے گا؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، افطاری کرانے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جہنم کی آگ سے خلاصی اس کے لیے لکھ دی جائے گی، اور جتنا اجر اس روزہ رکھنے والے کو ملا افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. 3 انعامات ہیں افطاری کرانے پر. گناہ معاف ہوں گے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ ملے گا، روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اس کو اجر ملے گا. یہ 3 بڑے بڑے اجر ہیں. صحابہ نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. ہم میں سے ہر آدمی افطار کرانے کی طاقت تو نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر آدمی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا. صحابہ سمجھے کہ افطار کرانے سے مراد کسی کو پیٹ بھر کر کھلانا ہے، اس لیے انہوں نے شکایت کی ہم میں سے ہر آدمی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او شربة ماء او تمرة. یہ اجر، یہ 3 انعامات اللہ اس کو عطا کرے گا جو کسی کو روزہ افطار کرا دے، دودھ کے ایک گھونٹ پر، دودھ کا گھونٹ اس کو پلائے، یا پانی کا ایک گھونٹ اس کو پلائے، یا ایک دانہ کھجور کا اس کو کھلائے، اس کو یہ اجر ملے گا. رحمتوں کی بارش ہے، انعامات کی بارش ہے اس مہینے میں، نیکیوں کی بارش ہے. اور آپ سمجھیں گے کہ افطار کرانے والے کو اجر ملے گا تو جس کا روزہ ہے اس کا اجر کم ہو جائے گا. فرمایا نہیں، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اس میں افطار کرانے والا بھی بخل سے کام نہ لے، افطار کراتا رہے، اور روزے دار جن کو افطار کرایا جا رہا ہے وہ بھی بخیل نہ بنے کہ میں اس کو کیوں اجر دے دوں، اس کے کھجور کے دانے پر میں روزہ افطار کر دوں تو اس کو کیوں اجر دے دوں، وہ بھی بخل نہ کرائیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے روزے دار کو، افطاری کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ میدان محشر کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے اور شدید گرمی کا دن ہوگا، لوگ پیاس کی وجہ سے زبانیں نکلی ہوں گی اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن جس نے دنیا میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. پھر آگے فرمایا وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ. اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں مانگو. اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ سے اس کی رحمتیں مانگو، اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور دوسرا عشرہ اوسطہ مغفرۃ، مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، اس میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگو، اللہم اغفر لی ذنوبی. اور تیسرا عشرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. تو تیسرے عشرے میں اللہ سے مانگو اللہم اعتق رقبتی من النار،
اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ میری گردن دوزخ کی آگ سے چھڑا دے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف فیہ عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ۔ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں جو اپنے نوکر سے، اپنے نوکر کے لیے، اپنے ماتحت افراد کے لیے اس کے کاموں میں تخفیف کر دے، اس کے کام کم کر دے، ڈیوٹی کم کر دے، اپنے نوکر کی، اپنے ماتحت کی ڈیوٹی کم کر دے، کاموں میں تخفیف کر دے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو دوزخ کی آگ سے اللہ آزاد کر دے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان شروع ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا، اور اس میں رمضان کی تمام فضیلتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے یہ مہینہ غفلت کے ساتھ گزارنے کا نہیں ہے، بیداری کے ساتھ گزارنے کا ہے، مستعدی کے ساتھ گزارنے کا ہے۔ اگر غفلت کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا کام کیا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے، جبریل نے بد دعا دی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی وہ اپنی مغفرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے، اپنی بخشش کروانے کے لیے کچھ بھی نہ کرے، رمضان کا مہینہ اس پر آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جبریل کی بد دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین آمین کہنا وہ اس کی قبولیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرنے کا سبب نہ بنے، اس کو جنت میں داخل نہ کرے، اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ شخص، جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ غفلت میں گزارنے کا نہیں، زیادہ نیند میں گزارنے کا نہیں، موبائل کے ساتھ کھیلنے میں گزارنے کا مہینہ نہیں۔ موبائل کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے، کھیل کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی غفلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔